اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر دے. ایک شخص سویا رات کو، ہماری اشتہار کا واقعہ پتہ ہی وہ آپ ہیں یہ فوت ہو گئے. رات کو سویا، صبح اٹھا تو آنکھیں کی پلکیں جو ہیں ان کے اوپر اس کا فالج کا اثر ہو. آنکھوں کی پلکیں ہی پلکیں، آنکھیں نہ کھلے، آوازیں دے رہی ہیں، بیٹے بھی بیٹیاں بھی گھر والے بھی آوازیں، بولتا ہے آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی. اور وہ کچھ عرصے تک یوں رہے، کچھ عرصے تک، ایک دو دن نہیں، ایک لمبے عرصے تک اسی انداز میں محروم رہے. بازار میں آتے تھے یوں پلکیں اٹھا کے دیکھتے، چھوڑتے تو پھر بند. بڑی طاقتوں والا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یا اے لوگو میں کون سے تمہیں مثال سناؤں، سنو تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں سنو تو صحیح، تمہاری کیا مجال ہے. ان الذین تدعون، جن کو تم خدا سمجھے کھڑے ہو، خدا تو میں ہی ہوں، اس کے علاوہ کون ہے؟ اللہ کی قسم بڑے خسارے میں ہے. ایک ایمان گیا، مال بھی گیا، ایمان بھی گیا، جنت بھی گئی. جو اوروں کو پیر سمجھتے ہیں، پیروں کو خاص کر، پیر مانگنا بنانا اور بیعت کرنا یہ بالکل حق ہے، لیکن پکڑ دکڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ نہ دے تو اس کے پیر کو بھی نہ دے. بے شمار پیسے، بے شمار بچوں کے بیٹوں کی یہ تعبیر دینے والے خود اولاد سے محروم ہیں، اولادوں سے محروم. اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں. فرمایا کہ جو میرے سے علاوہ تم دوسروں کو پکارتے ہو، تم بھی اور وہ جو جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اگر تسی پورا زور لا لو نا، ایک مکھی نہیں بناتا. مکھی تو پاری نہیں بنا، ذباب کہتے ہیں مکھی. تم یہ نہیں کہ تو اکیلا نا، تم پہلے تم، پھر سنایا والا وجتمعوا له، وہ سارا نو کٹھے کر لا، پورے پیران، سارے پیران نو کٹھا کر. بزرگان دین، اولیاء کرام، یہ اللہ کے ولی ہیں، برحق ہے، انکار مقصد نہیں ہے، اللہ کے نیک ہیں. لیکن قدرت کیا ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. کارخانہ اللہ کے پاس، یہ کارخانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. خالق و مالک کون ہے؟ اللہ. خالق کون؟ اللہ. اللہ خالق کل شیء، سبحان اللہ. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل. سبحان اللہ. اللہ کی سب کے اوپر وکالت ہے. ہمارے بھی سب سے بڑے وکیل اللہ ہیں. جب یہ بندہ اللہ کا بنتا ہے، اللہ ہماری وکالت میں معاف کرے، خود اللہ معاف کرے گا. فرشتے جو ہیں وہ بولیں گے یا اللہ ان کے گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، رجسٹروں میں گناہ ان کے بھرے ہوئے، دیکھ تو صحیح یا اللہ کن کو معاف کر رہا ہے. فرمائیں گے وکیل میں کہ تم. یقین جانو کو یہی مفہوم ہے. میں وکیل ہوں، لکھ لیا اللہ، پھر ایک نظر کی پڑے گا، کاٹ دو. میرا بندہ ہے، میرا بندہ، میرا بن تو صحیح، میرا بن تو صحیح، بات بیچ میں نہ رہ رہی یار. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹا بتا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر تم دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہو، مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، سموسے رکھے ہوئے ہیں، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، 27ویں کی آج افطاری ہے، بہت کچھ مال اکٹھا ہے، مکھیاں آتی ہیں، مکھی تمہارے اس دسترخوان سے میٹھی چیز کوئی اٹھا کے منہ میں ڈال لے. مکھی آئی اور اپنے منہ میں ڈال لے.
اور ڈالتی مکھی آتی کس لیے؟ کھانے کے لیے آتی ہے نا، کھانے کے لیے آتی ہے. تو وہ ایک ذرہ جو اس نے اپنے منہ میں لے لیا، تمہارے پجاری جو تم جن کے پجاری ہو، تم جن کے پجاری ہو اور وہ تمہارے دیوتا بنے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ وہ مکھی اپنے منہ میں تھوڑا سا ذرہ جو لے کے اڑ رہی ہے، تم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے منہ سے وہ چیز چھڑا لے. وہ چھڑا نہیں سکتے مکھی ہو. یہ مطلب کیا ہے؟ تسی مکھی ہو. اللہ کہتا ہے تسی مکھی ہو. کیا چیز ہو تم؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والوں تم بھی بڑے کمزور ہو، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بڑے کمزور ہیں. تو مانگا کس سے جائے؟ صرف اللہ سے. اللہ بڑا قوی ہے، اللہ بڑا وکیل ہے، اللہ بڑا خالق ہے، وہ بڑا مالک ہے. اس سے مانگنا ہے، ہم نے مانگنا ہے. دعا کا موضوع ہے کہ ہمیں مانگنا آئے. ایک تو صرف یہ یقین کہ یا اللہ جو کچھ مانگتا ہوں صرف تو نے دینا ہے. تو نہیں دینا. اللہ کے بندے خدا کی قسم راہ چلتے ہوئے جب ان کے جوتوں کا تسمہ ٹوٹتا تھا تو اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے، یا اللہ میرا تسمہ بھیج دے. جو کوئی یقین کیسے بڑا ہوا، تسمہ دے دے، تسمہ لینا ہے. روزی کا کہاں فکر ہوتا تھا ان کو؟ کہتے یار وہ روزی نہیں کماتے تھے، خدا کی قسم بڑے حساب کی کماتے تھے، حساب کی کماتے تھے. اور ایک دن کی کماتے تھے، 8 دن اس سے گزارا کر لیتے. 8 دن گزارا کرتے. تھوڑے سے 4 پیسے لے کے آتا تھا ایک آدمی، بیوی کو پکڑا دیتا. وہ بیوی اپنے الماری کے اوپر ایک اسے برتن رکھا ہوا تھا، آپ اس میں باتیں نہ کرو یار میں تو تھک گیا، 1-2 منٹ ٹھہر جاؤ. تو وہ اپنے برتن میں رکھ دیتی اور پیسے بعض ہوتے نا، خاوند آتے نا تو بیوی کے حوالے کر دیتے. ان کا سب سے بڑا خزانچی وہی ہوتا ہے گھر میں، اور کون ہوتا ہے. تو بیوی پکڑا دی، وہ اپنے خاص جگہ پہ انہیں رکھے ہوتے تھے. اب اس کو ضرورت ہوتی ہے، لاؤ وہ تیل لے کے آنا ہے، گھی لے کے آنا ہے، آئل لے کے، ان کا پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، لیا نکال پیسے، لیا نکال پیسے، لیا. اب وہ جاتی، وہ تھی اللہ کی بندی. جب وہ جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ ڈالتی اور پیسے نکل. میں کہتا اچھا آج ہوں کی لینا ہے، ہوں سیویاں لینی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھاتی اور اللہ کے خاوند کو دے دیتی. یہ نماز کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، اس کو چڑ ہوتی تھی. بسم اللہ پتہ کیا رکھا ہوا، بسم اللہ پتہ کیا رکھا ہوا ہے. پیسے میں لا کے دیتا ہوں، یہ سمجھتی کہ بسم اللہ تو سب کچھ ہے. اب اس نے ایک دفعہ دیکھا، 2 دن دیکھا، 4 دن دیکھا. آج کیا لینا؟ آج متیرا لے کے آنا، لال 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 کیا نہیں، افطاری بڑی پیاری ہونی ہے، پیسے ہے. طرف سے جاتی ہوں بسم اللہ. اس نے جب 4 دن یہ دیکھی نا، اس کا ڈھنگ دیکھا، اس کو چڑ آئی. وہ بیوی ادھر ادھر ہوئی، اس نے سارے پیسے جا کے اٹھا لیے. اس کو چھپا کر، اس سے چھپ کر پیسے اٹھا لیے. کہتے ہیں اب دیکھو گا بسم اللہ میں کیا ملتا ہے. تو پیسے سارے اٹھا لیے، چھپا لیے، باتیں شاتیں کرتا رہا. کوئی دیر گزر گئی، شام کا وقت ہوا، کہنے لگے آج تو فلاں چیز ہم نہ پکا لیں، میٹھی چیز فلانی. خاوند کہنے لگے کہ ہاں چلو پکا لیتے ہیں. کہتے چلو لے آپ سوجی لے کر پیسے دے. یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ ڈالا اور پیسے لے کے آیا. خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بزرگوں نے جو لکھا ہے اس واقعہ اس بزرگی کا، یہ بیائی بھی وہی بتا رہا ہوں. پیسے لے کے آ گئی. وہ بڑا حیران، پیسے بھی پکڑ لیے، حیران بڑا. اس کے منہ کو دیکھو. وہ کہنے لگے میاں کی دیکھنا ہے؟ کہتے دیکھتا تھا میں کی ہاں بس میں کی دس. پھر بھی اچھا کچھ میں پیسے ہو اپنے فلاں چیز نہیں لے کے آنی چینی چنی لینی اور دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی بندی یہ پیسے کہاں سے لے کے آ رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ کہتی کیوں حیران ہے؟ کہتی حیران تیری پہ نہیں ہوں، میں اپنے پہ حیران ہوں، میرے بڑی پیڑی ہو رہی ہے. بڑی پیڑی. اچھا کی گل؟ کہتے پیسے تو میرے اٹھا لیے تھے سارے، اٹھا لیے تھے، تو بھرا پڑا ہے.
اس کے اندر تو بڑے بڑے ہیں. خدا کی قسم یہ بد عمل بن گیا ماشاءاللہ. گھر کے اندر ایسا رخ دکھایا جائے اسلام اور دین کا کہ بیوی اگر نا عمل ہے بے عمل ہے تو وہ باعمل بن جائے، اور اگر خاوند بے عمل ہے تو وہ باعمل بن جائے. ایسی عورتوں کا اثر خاوندوں پہ بڑا ہوتا ہے. اور کئی مرد ایسے دیکھے ہیں کہ خدا کی قسم بیویوں کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی بنتے. بیوی کا بڑا کردار ہوتا ہے، صابرہ بھی ہو شاکرہ بھی ہو، صابرہ بھی ہو شاکرہ بھی ہو، شکر کرنے والی، صبر کرنے والی، شکر کرنے والی. تو انشاءاللہ ایسے گھر میں کبھی تھوڑ نہیں آتی. اور جس کے زبان پہ شکوے ہوں، جیسے کئی ایسے اس طرح اس جیل خانے میں کئی بیچارے پھنسے ہوں گے، تو جس گھر کے اندر شکوے ہوں وہاں کبھی بولی نہیں پڑتی، زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے. اور مسئلہ جا کے طلاقوں میں ختم ہوتا ہے، یہ لڑائیوں کے اندر جا کے ختم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے کھڑے ہوتے ہیں. اور جہاں شکر ہو تھوڑے سے گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی سی، کبھی شکوہ منہ میں لے کے آئے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ ہو گیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس سچے اللہ سے اور پیارے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو جس انداز سے مانگ سکو مانگو، جس انداز وہ جی میں تم منگنا آئے، جی میں منگنا. تو کبھی کبھی بات سنایا کرتا ہوں میں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے بھی اللہ سے مانگا، امتی نے اللہ سے مانگا. اب وہ علم تو تھا نہیں، اور بیچارہ سادہ سا تھا، سادہ غریب تھا. پھر اللہ پاک نے اس کو بکریوں کا چرواہا دے دیا، بنا دیا، اور بکریوں کے ریوڑ اس کو دے دیے. گھر بھر گیا اس کا، اور پورا پنڈال اس کا بکریوں سے بھرا ہوا، اور وہ بڑا خوش. اب اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ مجھے دینے والی کو ذات تو ہے، دینے والی ذات تو ہے، لیکن وہ کیسی ہے، اس کی اخلاق کیا ہے، اس ذات کی اوصاف کیا ہے، اس بات سے وہ ناواقف ہے، کیونکہ علم نہیں. تو اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے. یا اللہ میں نے تیرنا بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، پر مجھے تیرنا شکوہ بھی ہے، شکوہ بھی میں تیرتے ہے کہ تو نے مجھے ذرا مال بھی دے دیا، میں تیرنا پیار نہ رکھا. پیار تو ہے میرے، اور میں تجھ سے بڑی محبت رکھتا ہوں. یا اللہ مجھے شکوہ گلا یہ ہے کہ میں تجھے یاد کرتا اتنا عرصہ گزر گیا، تھک گیا ہوں، تو مجھے آج تک ملنے آیا کبھی؟ تو آپ ہی دس انصاف. ایک یہ بھی انداز ہے نا، ایک یہ بھی انداز. کبھی یا اللہ تو مجھے ملنے آیا، تو آپ دس، میں نہیں بولوں. اب اللہ کی ذات سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اور قریب ہو رہا ہے. یہ جنگل کے اندر جا کے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، جنگل میں کھڑا. امتی کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ کہتا ہے یا اللہ اگر تو میرے پاس آ جائے تو میرے گھر میں کھڑا، میری بکریاں میں کھڑا رہا ہے. وہ کہتا ہے شاید ایسے دکھنے آئے گا جیسے عام آدمی آتا ہے، ایسا ہی وہ اللہ ہوگا. تو اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ زیارت کروائیں گے اپنے بندوں کو. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ جنتیوں کو زیارت کروائیں گے. اللہ سب کو نصیب فرما، سب کو نصیب فرما. وہ کہتا ہے یا اللہ تو اگر میرے پاس آئے تو میرا گھر بڑا سونا ہے، میری بکریاں بڑی ہیں، دودھ کڈا نہ تینوں کے وہاں. سبحان اللہ. جو سب کو پلاتا ہے اس کو یہ پلاتا ہے، اور تیری خدمت بھی کرا. ظاہر تو آئے گا تھکا ہوا رہے گا، تجھے مجھ سے بھی بھرانا، اور تیرے سر کو دھو کر تیل لگاؤں گا، کنگھی کروں گا. الفاظ حدیث میں آتے ہیں میرے بھائی جان، یہ الفاظ آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور اس طرف کو جانا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، اور دیکھا کہ یہ بندہ کیا مانگ رہا ہے یار، ہاتھ اونچے نکالے ہوئے ہیں، وہ اپنی لہر میں لگا ہوا تھا. انہوں کیا بتا کون مجھے دیکھ رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے پاؤں کی آہٹ کو دبایا، اور پاؤں دبا کے قریب سے قریب جب آئے تو اس کے الفاظ سنے. جب الفاظ سنے تو موسیٰ علیہ السلام تو ویسے مشہور تھے کہ بڑے جلالی ہیں، ان کی تو آواز اور کڑک بڑی تھی، جلالی بڑی تھی، مارتے تو ڈر جاتا تھا. الٹا دیا ایک بندے کو، تو ایک مکے سے الٹا دیا تھا. ایک جگہ مکہ مارا، قرآن کہتا ہے فَقَذَفُوهُ موسیٰ نے ناف رکھ کے مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ وہی اس کا کام پورا ہو. وہ ایک اور واقعہ ہے.
فقضى علیہ، اس کی موت واقع ہو گئی، اس آدمی کی جو اور واقع ہے، دو آدمی جھگڑ رہے تھے، وہاں یہ ہوا، تو یہ آواز دی موسیٰ نے، اوے پاگل کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے تو پاگل پڑا ہی نا، جو کہا کہ میں تمہیں دودھ پلانا یار آ جا، ہاں میں تمہیں دودھ پلاؤں گا، یہ کیسا پاگل پڑا ہے؟ لیکن یہ پاگل پنا اس کے اندر اللہ کی محبت رکھی ہوئی ہے، اس کی گہرائی میں اللہ کی محبت ہے، سچی بات ہے، محبت ہے، یہ محبت میں جو انداز بھی اختیار کیا ہوا ہے، الفاظ سنے، کہنے لگے وہ جاہل کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اس کی آواز موسیٰ کی کڑکتی آواز ہی کانوں میں پڑی اور پیچھے مڑ کے دیکھو، دیکھا بھی نہیں گیا، پھر دوڑے، اور موسیٰ اب میری خیر نہیں، ہاتھ کہیں گئے، آواز کہیں گئی، وہ اللہ کے ساتھ ایک جڑا ہوا تان تھا، وہ ٹوٹ گیا، تار ٹوٹ گئی، وہ اپنی پڑ گئی، بس اب میرے جان کے لالے پڑ گئے، دوڑ رہے ہیں، موسیٰ پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ آگے دوڑ رہا ہے، موسیٰ پیچھے ہے، وہ دوڑ رہا ہے، وہ بات سن، نہ جی میں کیوں رکا، مرنا ہے۔ وہ تو اسی دوران اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، موسیٰ کو وحی آئی، وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ مارا سے مار کر دی جدا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ چنگا کام کرتا ہے، میں چنگا تو کام کرتا ہے، یاد تبدیل ہو رہی ہے، زجر ہو رہی ہے، موسیٰ تجھے اچھا کام کیا ہے، موسیٰ تجھے اچھا کام کیا ہے، بندہ مارا، ہمارے بندے کو ہم سے تجھے جدا کر دیا، بندہ مارا سے ماں کر دی جدا۔ اب تو بتا، تو برائے فصل کردن آمدی یا برائے فصل کردن آمدی، تو بتا کہ تو جوڑنے کے لیے آیا ہے یا توڑنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کو یہ ٹوٹا ہوا جڑا ہوا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، خدا کی قسم ساری عمریں ہو گئی ٹوٹے ہوئے، جڑ جائیں یا اللہ، پکی موت، پکی توبہ، جس جرم کی وجہ سے اللہ سے دوری ہوئی ہے، خدا کی قسم دوریاں ہو گئی، لیکن صدق کے دل سے کہیں یا اللہ یہ نافرمانی آئندہ نہیں کروں گا، یہ نافرمانی نہیں کروں گا، معاف کر دے یا اللہ، معاف، دل سے کہتا ہوں یہ دوبارہ گناہ یہ نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میری دوری ہے، یا اللہ بس سچی توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ اب تو مجھے معاف کر دے۔ ایک دفعہ صدق کے دل سے کرتا ہے، اللہ فرماتے فوراً معاف، نہ کوئی پنچایت ہے، نہ کوئی بار بار کہلوایا اللہ نے، نہ بہتی منتیں کروائیاں، پیار کا دسو کتنا ہے، اس پیور زیادہ سی کہ اللہ کو کتنا پیارا ہے، اور پھر فرمایا صرف معاف نہیں، پچھلے گناہ بھی اینج تو مانگا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں، فرشتوں کو بھی اللہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، چھوڑ دو، کتنا پیارا اللہ ہے، اس سے دوری ہو کتنی بڑی بدبختی ہے اللہ کی قسم۔ یہ شب قدر کس لیے آتی ہے، رمضان کی راتیں کس لیے آتی ہیں، ایک ایک لمحہ زندگی کا خدا کی قسم ہمارے لیے فکر مند ہے، فکر دلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اے بندے بن جا۔ اللہ نے فرمایا یہ رمضان میرا ہے، اور میرے رمضان کے اندر جو حصہ لے رہا ہے وہ بھی میرا ہے نا، پورے 11 مہینوں کے لیے کسی کے لیے اللہ نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے، شعبان میرا، رجب میرا، اور دوسرا شوال یا ذوالقعدہ میرا ہے، نو محرم کتنا پیارا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا میرا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے تو فرمایا یہ مہینہ تو میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو میرا مہینہ ہے، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بھی، نماز آئی اس کا حساب فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا، حج آیا اس کا حساب فرشتوں کے ذریعے سے لے کر دلوائی، اور نمازیں آئیں فرشتوں کے ذریعے سے اس کا حساب اس کو دیا، نیکیاں دی گئی، تلاوتیں آئیں فرشتوں کے ذریعے سے دلوائی۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ سب کا حساب ہو گیا؟ فرمایا یا اللہ صرف روزہ رہتا ہے، روزے کا بدل نہیں ملا ابھی کسی کو، روزے کے حساب کتاب نہیں ہوئے، روزے داروں کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، یہ روزہ میرا ہے، میں نے خود اس کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے بندے کو روزے کا بدلہ دیں گے اگر رکھے ہوں گے تو،
اگر رکھے ہوں گے تو، ورنہ گر گڑا کے اللہ سے معافی مانگو، گر گڑا کے۔ اب تو ٹھنڈے روزے آنے لگ گئے ماشاء اللہ، اور 10 12 14 سال تک یہ خوب ٹھنڈے ہوں گے روز انشاءاللہ۔ موسم کے حساب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں نا، تو اللہ پاک سے توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ نافرمانی سے بچا لے، فرما بردار بندوں میں ہمیں شمار فرما، سچی توبہ نصیب فرما، یا اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما جو چاہتی ہے۔ سنانے والے حافظ صاحب اور سننے والوں کو بھی اللہ پاک ان کا سننا قبول فرمائے، سارے مبارکبادی کے مستحق ہیں۔